إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آج 22 جمادی الثانی اور جمعۃ المبارک کا یہ دن ہے۔ 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا صاحب سے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ بھی میرا یہی عنوان تھا، آج بھی چند باتیں مختصر سے وقت میں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ آج تیرے اور میرے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، انتخابات آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ پاکستان میں اکثر آپ یہ نام سنتے رہتے ہیں۔ انتخاب کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چننا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اور یہ بات میں یوں نہیں کہتا
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، لوگوں انبیاء میں سے، مخلوق میں سے اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میں انبیاء میں سے آخری رسول بنانے کے لیے اللہ کا انتخاب ہوں، اسی طرح میرے صحابہ میرے صحابی بننے کے لیے، میری صحبت کے لیے یہ بھی خدا کا انتخاب ہے۔ اللہ نے صحابہ کو چنا اور پھر ان چنے ہوئے لوگوں نے، صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو چنا۔ یہ خلافت، یہ مصلح، یہ امامت، یہ اللہ کا انتخاب ہے اور صحابہ کرام کا چناؤ ہے۔ آج تو جسے منتخب کرتا ہے، میں کرتا ہوں، جسے تو ووٹ دیتا ہے، تیرے ایم پی ایم این اے کی کوئی گستاخی کرے، تیرے چنے ہوئے کی کوئی اہانت کرے، تیری غیرت جاگ اٹھتی ہے، تجھے اس پہ غیرت آتی ہے، تو جن کا انتخاب آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نے کیا، جو اللہ کے انتخاب ہیں، خدا نے جن کو چنا ہے، آپ بتائیں کہ اگر ان کی گستاخی کی جائے تو خدا کی ذات کو غیرت نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جا بجا ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ بھائی زبردستی کوئی آدمی کسی زمانے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ کے دور میں پیدا کیا، رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول اللہ کی نصرت کے مواقع فراہم کیے۔ یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی علم کے زور پر صحابی بنتا، علم کے بل بوتے پہ صحابیت کا مقام ملتا، امام غزالی صحابی ہوتے، ابو حنیفہ صحابی ہوتے، امام شافعی صحابی ہوتے، احمد بن حنبل صحابی ہوتے، امام مالک صحابی ہوتے، علامہ ابن قیم جوزی صحابی ہوتے، امام راضی صحابی ہوتے۔ اگر کوئی بزرگی کے بل بوتے پہ صحابی بن سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، خواجہ بختیار کاکی صحابی ہوتے، معین الدین چشتی اجمیری صحابی ہوتے، حضرت داتا علی اجمیری صحابی ہوتے، شاہ ابو المعالی صحابی ہوتے، پیر بابا صحابی ہوتے، حضرت علامہ قاسم نانوتوی صحابی ہوتے، احمد علی لاہوری صحابی ہوتے۔ معلوم یہ ہوا علم کے بل بوتے پہ صحابیت نہیں ملتی، بزرگی کے بل بوتے پہ صحابیت نہیں ملتی۔ صحابی وہ بنتا ہے جسے خدا صحابی بناتا ہے۔ بلال بیچارے کو کون پوچھتا، ابو ہریرہ کو کون پوچھتا، سلمان فارسی کو کون پوچھتا؟ یہ صحابی ہوتے۔ اگر کوئی شخص
حسن کے بل بوتے پہ صحابی بنتا، ابو لہب صحابی ہوتا۔ اگر قومیت کے بل بوتے پہ صحابی بنتا، ابو طالب صحابی ہوتا۔ میرے دوستو، صحابی وہ ہوتا ہے جسے خدا صحابی بناتا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے چنا، میں بھی خدا کا انتخاب ہوں۔ جس طرح کوئی شخص علم کے بل بوتے پر، بزرگی کے بل بوتے پر، محنت کے بل بوتے پر ارے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی شخص ان چیزوں کے بل بوتے پہ صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی خدا کی عطا ہے، صحابیت بھی خدا کی عطا ہے۔ اب جن لوگوں کو خدا نے صحابی بنایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کا زمانہ عطا کیا، اللہ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے مواقع فراہم کیے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر ان صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا جب میں دنیا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم سب یہ کہہ رہے تھے کذبتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اور تم سب کذبتا کہہ رہے تھے۔ اور ایک ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا صدقتا۔ او لوگوں، تم سارے جھوٹ بولتے ہو، محمد مصطفیٰ سچ کہہ رہا ہے۔ تم سارے میری تکذیب کرتے تھے، ایک ابو بکر تھا جو میری تصدیق کرتا تھا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، اور میں تنہا تنہا تھا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے میری تصدیق کر دی۔ اور علماء نے لکھا ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بڑی عجیب ہے۔ جس طرح آپ کی شان ساری شانوں سے بلند ہے، اسی طرح آپ کے اصحاب کی شان بھی سارے انبیاء کے اصحاب سے بلند ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے ایسا نبی بنایا دوستو، آپ کے پائے اقدس جس زمین پر لگتے ہیں، جہاں آپ قدم رکھتے ہیں، وہ مٹی اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ پروردگار عرش اعظم پہ اس مٹی کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں یوں قسمیں نہیں کھاتا، لا اقسم سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یا اللہ تو اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ یہاں آب زمزم ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے، یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے، یہاں ختیم ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے، یہاں صفا اور مروہ ہے۔ پروردگار کہتے ہیں او میرے محبوب، یہ تو ہزاروں سال پہلے بھی تھے، آدم آیا بیت اللہ تھا، نوح آیا بیت اللہ تھا، موسیٰ آئے بیت اللہ تھا، عیسیٰ آئے بیت اللہ تھا، اور یہ ساری چیزیں اور پہلے سے موجود تھی۔ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آج میں اس لیے قسمیں کھاتا ہوں کہ تیرے پاؤں کے ساتھ اس کی مٹی لگ چکی ہے، یہ مٹی مجھے اتنی محبوب ہوگی ہے کہ میں خدا قسمیں کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ بات تمہید باندھی ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور خدا اس مٹی کی قسمیں کھا رہا ہے، اور ادھر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو مجھے، میں، حضور فرماتے ہیں میں اور میرا ابو بکر اور میرا عمر خلقنا من تربت واحدہ، اور میرے رب نے ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا، اللہ اکبر، اور جو مٹی بچ گئی اس سے صدیق کو بنایا، اور جو اور مٹی بچ گئی اس سے عمر کو بنایا۔ جو مٹی حضور کے پائے اقدس کے ساتھ لگے خدا اس کی قسمیں کھائے، اور جس مٹیریل سے صدیق بنے، محمد مصطفیٰ بنے، اور جس مٹی سے فاروق اعظم بنے، اور آپ بتاؤ ان وجودوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ظالموں، ان پر بھونکتے ہو، ان پر سب و شتم کرتے ہو کہ جن کے لیے اللہ نے اس مٹی کا انتخاب کیا کہ جس مٹی کو محمد مصطفیٰ کے وجود میں استعمال کیا۔ اور پھر آج بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، تمام علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، میرے اساتذہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ببانگے دوحل کہتا ہوں کہ جہاں آج بھی آقا تشریف فرمائیں، جہاں آج بھی آقا، بولو 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 بولو، تشریف فرما ہے، جہاں آج بھی آقا، جنت کے جس حصے میں آقا آج بھی موجود ہیں، نہیں سمجھے، جہاں آج بھی آقا موجود ہیں، اور آقا کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے، میرے اکابر نے لکھا ہے وہ مٹی کعبے سے افضل ہے، وہ مٹی لو سے افضل ہے، وہ مٹی قلم سے افضل ہے، اللہ کی قسم وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ میں اس باس میں نہیں جانا چاہتا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، آپ کے دماغ کے دروازے کھڑکیاں آواز دے رہی ہوں گی، اور کہاں اللہ کا عرش، کہاں وہ مٹی، ارے یہ کیوں افضل ہے؟ فرمایا خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ جہاں ہیں وہیں پہ ہیں، جہاں ہیں وہیں پہ ہیں، جہاں ہیں وہیں پہ ہیں۔ خدا ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے او تجلی سو بسو، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ اس لیے فرمایا خدا کے عرش سے وہ ٹکڑا، وہ جنت کا حصہ جہاں آج میرے آقا تشریف فرما ہے، فرمایا وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ اور افضل اور اولیٰ ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، سن لو، آج بھی آقا کے روضے پہ جا کر جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ سب کو لے جائے۔ حضور فرماتے ہیں فَسَمِعْتُهُ، اور لوگوں میں محمد اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں، اور سننے کے بعد میں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور جو یہاں سے پڑھتا ہے، مسجد عثمان غنی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، دکان میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، رستے میں چلتے ہوئے پڑھتا ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ فَسَمِعْتُهُ۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک رہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے 5-6 مرتبہ، کہہ دو الحمدللہ، اس نیت سے وہاں سلام پڑھا کہ میرے آقا سن رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا تھا
کہ آقا کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے مدینہ مدینہ ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں گھوم رہا تھا مدینے میں، میرے ذہن میں بات آئی، اللہ لے جائے آپ کو مدینے، کہہ دو آمین، اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ تو حرمین کی رونقوں کو بحال کر دے، اونچی آواز سے کہہ دو۔ فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی کہ حدیثیں دو ہیں، آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے اللہ لے جائے آپ کو، وہاں نوافل پڑھے ہوں گے آپ نے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور حضور نے اس قبرستان کو بھی جنت قرار دیا، فرمایا یہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے۔ اتنے میں دیکھا سڑک کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سفید بال ہیں، چمڑا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی بابا تعال، او ادھر آ۔ میں جا کے کھڑا ہوا، میں نے کہا کچھ مانگ رہی ہے، میں نے ریال دینے چاہے، اس نے کہا میں مانگتی کچھ نہیں۔ ما تتفکر، کیا سوچ رہا ہے؟ میں خاموش رہا۔ اس نے کہا اجلس، بیٹھ۔ میں بیٹھا۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا تو یہ کہتا ہے یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے؟ کہا اماں واقعی میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ کہا مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، اور یہ مت سوچ یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے، اور نبی کا سارا شہر جنت الفردوس ہے، کلھا جنت الفردوس۔ عرض یہ کر رہا تھا آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر پاؤں رکھیں خدا اس مٹی کی قسمیں کھائے۔ ارے جس مٹی سے، جس مٹیریل سے جو رسول اللہ کے جسد سے لگے وہ مٹیریل عرش سے زیادہ اعلیٰ ہو جائے، عزت والا ہو جائے، اور جس مٹی سے صدیق اور عمر بن جاتے ہیں، آپ بتاؤ اس مٹی اور وجود کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آقا دو جہاں نے ایک ارشاد فرمایا کل ولد یولد، فرمایا ہر بچہ جب پیدا کیا جاتا ہے جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے، میں آپ سب، فرمایا وہ مٹی اس کی ناف پر چھڑکا دی جاتی ہے، اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ آج ہم سب اپنی نافوں پر، اپنی ناف پر اپنی قبروں کو اٹھائے پھرتے ہیں، اور فرمایا اسی مٹی کے اندر اس کو دوبارہ دفنایا جاتا ہے۔ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں مرتے ہیں، مدینے میں دفنایا جاتا ہے، ارے مکے میں دفنایا جاتا ہے، بعض وہاں مرتے ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں پہنچایا جاتا ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ فارسی والا کہتا ہے جو چیز آدمی را کشت زور و زور، یکے آبو دانا دیگر خاک و گور۔ اسی لیے سنت ہے جب آپ اپنے کسی میت کو دفناتے ہیں تو دفناتے ہوئے فرمایا یہ پڑھا کریں، فرمایا منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو، منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں او لوگو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، دنیا میں تم نے زندگی گزاری، اکڑ کر گزاری، غربت سے گزاری، عیش و عشرت سے گزاری، مالداری میں گزاری، جاہ و جلال میں گزاری، عز و انکساری کے ساتھ گزاری، گزارتے گزارتے اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اب وقت آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دوبارہ مٹی میں پہنچا دیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم،
اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوبارہ ہم اسی مٹی سے تجھے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ابو بکر بیٹھے، بائیں طرف عمر بیٹھے، آقا دو جہاں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں ہَاكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو جس طرح آج میرے دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، کل قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت میں اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ کیا شان اللہ پاک نے عطا کی، کیا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، کسی نے گھر کا آدھا مال دیا، کسی نے 1/4 دیا، کسی نے 1/3 دیا، کسی نے کتنے اونٹ دیے، کسی نے کتنے دیے، کسی نے کتنے دیے۔ حضرت عمر ان دنوں میں بڑے مالدار تھے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ ہر معاملے میں ابو بکر پہلے، ہر معاملے میں ابو بکر پہلے، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ اپنے گھر کا مال آدھا کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ آپ نے کسی سے نہیں پوچھا، عمر سے پوچھا، عمر گھر میں کتنا چھوڑا، یہاں کتنا لائے ہو؟ اللہ کے رسول اور بچوں کے لیے آدھا چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صدیق سے پوچھا، فرمایا ابو بکر تم بتاؤ تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میرے گھر میں ابقیت اللہ و رسولہ، اور میں نے مال نہیں رکھا گھر میں نے خدا اور اس کے رسول کی محبت رکھی ہے۔ حضور نے دیکھا صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار کر، مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، حدیث ہے، قرآن کہتا ہے، تن کے کپڑے اتار کر، ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے، ببول کے کانٹوں سے جوڑ کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ عشق رسول تھا۔ آج تو بھی عاشق رسول ہے، میں بھی ہوں۔ کسی نے کہا نا عشق کی بازی، اور وہ کرے جو جان کی بازی کر سکے اور تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے۔ پھر معشوق کیسے راضی ہوا؟ آپ نے دیکھا ادھر صدیق کو دیکھا آنن فانن، جب حضور نے نگاہ دوڑائی تو دیکھا جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے۔ جو لباس ابو بکر صدیق کا تھا وہی لباس جبرائیل امین کا بھی تھا۔ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں وعلیکم السلام، اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو سلامتی دے دو اور ساتھ یہ کہہ دو کہ ابو بکر کو بھی خدا سلام کہہ رہا ہے۔ ایک اور جملہ، اللہ اکبر، آج بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ فرمایا میرا رب، جبرائیل کہتے ہیں جاؤ جا کے صدیق سے پوچھو انت ارازن انت فی فقر کا ام ساہد، او ابو بکر اس حالت میں، اس فقر میں تو مجھ خدا سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے تو نے تو جھاڑو لگا کے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، بتا ارازن انت، کیا تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو چیخ ماری، رونے لگ گئے اور جملہ ارشاد فرمایا اسخط علی ربی
اسخط علی ربی، آقا کیا میں اپنے خدا پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد داڑے مار کے 3 مرتبہ کہنے لگے انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن۔ او جبرائیل جاؤ جا کے رب سے کہہ دو میں اپنے خدا سے راضی ہوں۔ جب یہ بات کی تو جبرائیل امین نے قرآن اتارا، اللہ نے سورت اتاری۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ، بولو 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 بولو، وَلَسَوْفَ یرضیٰ، وَلَسَوْفَ یرضیٰ۔ پروردگار کہتے ہیں میں یوں کہتا کلام کا حصہ نہ بنتا، خدا نے سورہ لیل کہہ کر کلام کا حصہ بنا کر اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ خدا اعلان کر کے کہتا ہے میں خدا صدیق سے راضی ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔